بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اے وطن تو سلامت رہے۔ یہ وطن کے بارے میں ہے، جہاں میں ہم لوگ وطن کے لوگوں کے بارے میں، ان کے مناظر، لباس، خوراک کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیے۔ پہناوا۔ پہناوا کا مطلب ہوتا ہے لباس، گھیردار، کشادہ، کھلا، مزین، سجا ہوا۔ وسائل۔ وسائل ذریعہ، ذخائر، اہمیت، قدر، منزلت، روایتی، وہ چیز جو ہماری ثقافت میں شامل ہو، نمایاں، ظاہر ہونا۔ ریڈنگ کرتے ہیں کہ میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں اور ان میں بسنے والوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ کیا شاندار فلم تھی! یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا۔ اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ایسی عمارت تھی جسے پاکستانی پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی کا منظر تھا۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بلوچستان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے۔ کوئٹہ، خضدار، ذوب اور گوادر اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبے کا صدر مقام بھی ہے، یعنی کہ کوئٹہ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام ہے۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا جو ہے وہ شلوار قمیض ہے۔ مردوں کی قمیض شلوار خوب گھیرے دار ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ سجی یہاں کا مشہور اور دل عزیز کھانا ہے۔ یہاں کے خوبصورت ہینا جھیل جو ہے وہ کو دیکھنا ہر سال بہت سے سیاح آتے ہیں۔ اس کے شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اسکرین پر اب ساحل سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھیں۔ کراچی، سکھر، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی اس صوبے کا صدر مقام بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ ریلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کے منفرد شناخت ہیں۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلا مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی اس صوبے میں موہنجو داڑو کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ سندھ کے مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا۔ اس پر لکھا تھا باب خیبر۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسہرہ ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے۔ اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خانی بازار تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خانی بازار مشہور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیض شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا پھر فراق پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال
ملکی اور غیر ملکی سیاح جوک در جوک اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ اسکرین پر مینار پاکستان دکھائی دیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ ہم سب بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم اب صوبہ پنجاب کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے مشہور شہر میں جو ہے وہ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں۔ لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے۔ اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے تاریخی عمارات واقع ہیں، جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادیاں: وادی مری، شہروں میں لوگ جو ہے وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھنبر، راولاکوٹ، میرپور باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردرا، اٹھمکام، کیرن اور چھوٹا گیلا جھیل کی یہ سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ کشمیر کو اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر کو بھی کہتے ہیں۔ تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کے طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے، جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کی سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں۔ اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں چالاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گاہ کوچ، استور اور جگلوٹ ہیں۔ اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں، جن میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، استور، دیوسائی، کچورا، ہنزا، درہ خنجراب، پھنڈر اور نلتر اور شگر بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات دل کو جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین۔ سوچیں اور بتائیے، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے کتنے صوبے ہیں؟ تو ہمارے ملک پاکستان کے جو ہیں وہ 4 صوبے ہیں۔ ہماری قومی زبان اور قومی لباس کون سا ہے؟ تو ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور قومی لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے۔ آپ کس صوبے کے کون سے شہر یا گاؤں میں رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ جہاں کے بھی ہیں، جس صوبے میں بھی رہتے ہیں اور گاؤں اور شہر میں، آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے؟ پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 ہے، جس کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ٹھہریے اور بتائیے، پھلوں کی وادی کس شہر کو کہتے ہیں؟
تو پھلوں کی وادی جو ہے وہ کوئٹہ شہر کو کہا جاتا ہے۔ قصہ خانی بازار کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو پرانے وقتوں میں لوگوں جو ہیں وہ قصہ خانی بازار میں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے قصہ خانی بازار کہتے ہیں۔ رلی، اجرک، چوغے، لنگی، دھوتی اور بند کہاں کے لباس ہیں؟ تو جو رلی اور اجرک ہیں وہ ہیں یہ دونوں سندھ کے، اور لنگی اور دھوتی جو ہیں وہ پنجاب کے ہیں، اور عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے جو ہیں وہ کشمیر کا مشہور لباس ہے۔ سبق پڑھنے کے بعد ہم مشق کریں گے۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، باب، دروازہ، پہناوا، لباس، شاندار، عالیشان، خوشنما، دلکش، پسندیدہ، نوازنا، مہربانی کرنا، سیاح، سحر کرنے والا، شناخت، پہچان، لطف، مزہ، منفرد، جدا، انوکھا، جنتی نظیر، جنت جیسا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، یعنی کہ آپ نے جو سبق میں پڑھا تو آپ نے کیا جانا۔ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام جو ہے وہ کوئٹہ ہے، درست ہے۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے، تو یہ غلط ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام جو ہے وہ پشاور ہے، درست ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، یہ بھی درست ہے۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام جو ہے وہ چنار ہے، یہ غلط ہے۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام جو ہے وہ مظفر آباد ہے۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام جو ہے وہ گلگت ہے، تو یہ درست ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ سب سے پہلا MCQs ہمارے پاس کثیر انتخابی سوال، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری جو ایام تھے وہ گزارے، تو انہوں نے زیارت میں گزارے۔ ہنا اور سیف الملوک اور چھوٹا گلا نام ہیں، جھیلوں کے نام ہیں، آبشاروں، ندیوں اور چشموں کے نہیں بلکہ جھیلوں کے نام ہیں۔ دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنتی نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو۔ باب خیبر واقع ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ پولو میچ کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، قصہ خانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ قصہ خانی بازار خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں واقع ہے۔ پرانے وقتوں کے لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام جو ہے وہ قصہ خانی بازار جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، لاہور کی تاریخی عمارات میں سے 3 کے نام لکھیں۔ تو دوسرے سوال کا جو ہے وہ جواب ہے شاہی قلعہ، شالامار باغ، بادشاہی مسجد۔ یہ جو ہیں وہ 3، ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں لیکن ان تینوں کے نام ہم نے لکھے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور کراچی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے۔ سوال نمبر 4، گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات یہاں پر کھیلے جانے والا مشہور کھیل پولو ہے، جو دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوبصورت سیاحتی مقام ہیں۔ کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ کشمیر کے مشہور کھانے اور پہناوے جو ہیں وہ تافتان اور کشتابہ مشہور جو ہیں وہ کشمیر کے روایتی کھانے ہیں، اور عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے جو ہیں وہ چوغے اور شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی بات مشترک ہے؟ کوئی سے 3 بتائیں۔
تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ نمبر 2، یہاں کے لوگ مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے پاکستان کے لوگ وطن سے محبت کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے ہمارا 6، اس میں یہ 4 تصویریں دی گئی ہیں اور دی ہوئی تصویروں غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں مختصر بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ فیصل مسجد ہے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے اور یہ سعودی عرب کے ایک حکمران نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے بعد ہاکی ہے اور ہاکی جو ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ یہاں پہ یہ شاہی قلعہ ہے جو کہ مغلیہ دور میں قائم ہوا اور یہ لاہور میں واقع ہے، اور مارخور جانور ہے جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ سوال نمبر 7 جو ہے وہ لفظوں کا کھیل ہے۔ یہ ایک پزل دیا گیا ہے، اس میں آپ نے پاکستان کے مختلف شہروں کے نام ڈھونڈنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ڈھونڈا ہے کراچی، تو کراچی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، کراچی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لاہور، تو لاہور جو ہے وہ یہاں پہ ہے لاہور۔ مری، مری 3 ورڈ ہیں اس کے، مری۔ کوئٹہ، تو کوئٹہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ نیچے تک کوئٹہ۔ بدین، بے دال یہ نون، بدین۔ سکھر، سین کھے رے، سکھر۔ قصور، قاف صاد واو رے، قصور۔ اور خوشاب، خے واو شین اور الف اور بے، خوشاب۔ قواعد سیکھیے، دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ سب سے پہلے واحد میں لکھا ہوا ہے وادی، تو اس کی جمع ہوں گی وادیاں۔ جمع میں ہے جنگلات، تو واحد ہوگا جنگل۔ چوٹی، چوٹیاں۔ ندیاں، ندی۔ کھنڈر، کھنڈرات۔ سوال نمبر 9 ہے، خالی جگہ میں مناسب حروف جار یعنی کہ حروف جار لکھ کر جملے مکمل کریں۔ ہمارے حروف جار میں جو ہیں وہ 6 لفظ دیے گئے ہیں، سے، تک، میں، پر، نے اور اندر، یعنی کہ ہم نے ان میں سے مناسب لفظ لے کر یہاں پر لگانا ہے۔ وادی مری صوبہ پنجاب میں واقع ہے۔ ہم نے پشاوری چپلی کباب کھائے۔ صبح سے شام تک بارش برستی رہی۔ شاہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ کھلونے ڈبے کے اندر ہیں۔ نیکسٹ ہے پڑھیے، سوال نمبر 10 ہے، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے اور اس میں دی ہوئی معلومات اپنے الفاظ میں بتائیے۔ یہ جو ہے عبارت یہ فیصل مسجد کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ یہ عظیم الشان مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی حکمران شاہ فیصل نے دی، جو کہ 1976 میں سعودی حکومت کی مالی امداد سے اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اس مسجد کے مرکزی ہال میں تقریباً 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے۔ مسجد کے اندر ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے۔ اس کے 4 بڑے مینار اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان رات کو یہ مینار نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔